رسوله الكريم اما بعد معزز علماء کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلباء، میں مدرسہ ضیاء القرآن میں اپنی آمد کو سعادت سمجھ رہا ہوں۔ حضرت مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہم قرآن پاک کے سچے پکے بہترین عمدہ خادم، اب سے تقریباً 20-25 سال پہلے مدرسے میں دوسری طرف آنے کا اتفاق ہوا جب حضرت وہاں تعلیم دیتے تھے۔ میں اسی وقت سے حضرت سے متاثر تھا اور بلکہ چاہتا تھا کہ اپنے کچھ شاگردوں کو اور کچھ پڑھانے والوں کو حضرت کی خدمت میں بھیجوں تاکہ وہ قرآن کریم کی تصحیح کریں اور پڑھانے کا انداز اور طریقہ حاصل کریں۔ چنانچہ ایک مرتبہ میں نے حضرت سے ذکر بھی کیا، انہوں نے آمادگی بھی ظاہر فرمائی، لیکن جن کو میں بھیجنا چاہتا تھا وہ اپنے اس جگہ سے جہاں وہ تھے چلے گئے چھوڑ کر، اس لیے یہاں نہ آ سکے۔ بہرحال قرآن پاک کی خدمت کا بہترین طریقہ اور انداز آپ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم کی خدمت کے لیے قبول فرما رکھا ہے، اور قبولیت کی دلیل یہ ہے کہ روز بروز شاگردوں میں اضافہ، مدرسے کی ضروریات میں کوئی کمی نہیں الحمدللہ، اور کوئی ایسی پریشانی نہیں، اور عمدہ طریقے سے قرآن پاک کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، آپ بھی اور آپ کی اولاد بھی، اور علاج کا آپ کے فیض سے فیض پا رہا ہے، آپ کی ذات گرامی سے۔ یہ مدارس جو ہیں یہ مسلمانوں کے لیے قلعے کی حیثیت رکھتے ہیں، اسلام کے قلعے ہیں۔ فرعون نے جب اس کو معلوم ہوا، نجومیوں نے کہا کہ تمہارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کا تختہ پلٹے گا۔ فرعون کو کسی نے، نجومیوں نے یہ بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا تختہ پلٹے گا، تو فرعون نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور بہت بچے اس نے مارے۔ جب اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں پیدا فرمانا تھا تو آپ پیدا ہوئے، آپ کی والدہ کو، آپ کی بہنوں کو پریشانی ہوئی کہ فرعون کو اگر پتہ چل گیا تو قتل کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک بات سوچائی کہ اس کو ایک تابوت میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دیا جائے، پھر ہم ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں بند کر کے وہاں چھوڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس محل کے کنارے پر چلے گئے جہاں فرعون رہتا تھا۔ وہاں کے رہنے والوں نے وہاں کے رہنے والوں نے جو فرعون کے خدام تھے دیکھا کہ بھائی ایک تابوت لگا ہوا ہے یار، دیکھو تو نکال کے اس میں کیا ہے۔ چنانچہ جب تابوت نکال کر دیکھا تو اس میں بڑا خوبصورت بچہ، بیوی فرعون کی جو تھی وہ دیندار تھی، انہوں نے دیکھا بڑا خوبصورت بچہ ہے، کہنے لگے بھائی ہم تو اس کی پرورش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے خاندان میں ہوئی، فرعون کے گھر میں ہوئی۔ وہ تو اتفاق سے کوئی مسئلہ پیش آیا بعد میں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت تبلیغ دی تو وہ نافرمان کہنے لگے، بالآخر وہ قصہ لمبا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے کتنے قتل کیے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کتنے بچے قتل کیے۔ ہندوستان میں جب انگریز کی حکومت ختم ہونے لگی، انگریز کی حکومت عروج پر تھی جب، تو اس نے یہ طریقہ کیا، یہاں یہ طریقہ اپنایا
کہ ایسے اسکول تیار کیے جائیں، ایسے اسکول تیار کیے جائیں جن میں آدمی تو ہو ہندوستان کا لیکن ذہن ہو انگلستان کا۔ اس نے اتنے مدرسے اتنی یونیورسٹیاں بنائی، اتنے کالج بنائے جس میں آدمی پڑھیں گے ہندوستان کے اور ان کا ذہن انگلستان کا ہوگا۔ کسی شاعر نے کہا ہے یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا فرعون، یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ انہوں نے اتنی چال چلی تھی انگریز نے کہ فرعون کی سمجھ میں نہیں بات آئی ہے۔ انہوں نے چال چلی تھی تمام ہندوستانیوں کو انگلستانی بنانے کی۔ ہمارے علماء نے بھانپ لیا اور جان لیا کہ انگریز کی چال کیا ہے، چنانچہ علماء بیٹھے اور انہوں نے ایک مدرسہ جو چندے کی بنیاد پر چلے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی۔ آج وہ اتنا تناور درخت ہے کہ پوری دنیا میں اس کی مثال ہے، پوری دنیا میں اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا میں، اور ہر بستی میں، ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں مدرسہ ہے۔ حضرت مولانا طلحہ صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بھائی گلی گلی میں مدرسہ بناؤ اگر اپنی قوم کو بچانا ہے۔ تو ہماری سمجھ میں نہیں بات آتی تھی کہ اتنے مدرسے بنانے کی ضرورت کیا ہے، لیکن حضرت کا فرمانا بالکل صحیح ہے، اگر اپنی قوم کو بچانا ہے تو گلی گلی میں مدرسے بنانے پڑیں گے۔ اتنے مدرسے ہونے کے باوجود بھی ہمارے بچے مدرسوں کے سامنے سے ویسے ہی گزر جاتے ہیں۔ کوئی اب ہم بازار میں گئے ابھی تو ہم نے دیکھا کوئی وہ چلا رہا ہے کیا موبائل، کوئی کچھ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود کہ یہاں قریب قریب میں 2 مدرسے موجود ہیں اور سرچشمے ہیں علم کے، اور اس کے باوجود یہاں وہ چل رہے ہیں کیا نام وہ موبائل، اور کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ گلی گلی میں مدرسے بنے تاکہ وہ موبائل پر دیکھنے والے پریشان ہو جائیں اور اس طرف توجہ کریں کہ بھئی ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں مدرسہ ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک پڑھے اور پڑھائے، جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ سب سے بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ اب یہ بچے جنہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بیکار مدرسوں میں داخل کر دیا ہے انہیں، چلو بھائی گھر پھرتا اسے مدرسے ہی میں داخل کر لو، یہی مدرسے، یہی بچے ہمارے قیمتی ہیں، اور وہ بچے جو انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں۔ ان کو تو نہ یہ پتا ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی ان کو نہ یہ پتا ہے نماز کیسے پڑھیں گے، کیا کیسے پڑھیں گے۔ میں بتاؤں آپ کو، ابھی رمضان سے پہلے میرے ایک بھائی کا حادثہ پیش آیا، پانی میں ڈوب گیا، وہ انتقال ہو گیا۔ والدہ کا بھی میری انتقال ہوا رمضان سے پہلے، وہ بھی پانی میں ڈوب گئی، اتفاق سے کار میں تھی۔ تو میں اپنے بھائی کے بارے میں، مولوی تھا، دارالعلوم کا فارغ تھا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، دارالعلوم کا فارغ تھا، بہترین ڈاکٹر تھا اور پنجاب ہی میں تھا۔ پنجاب میں ضلع جالندھر کا پورے ضلع کا وہ سی ایم او تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کا جب میں پڑھ کر فارغ ہوا تو ملازمت اس کی پہلے لگ گئی تھی۔ میرے والد صاحب نے مجھے کہا، مظاہر میں میری تنخواہ 180 روپے تھی، والد صاحب نے مجھے کہا کہ پنجاب میں جگہ ہے ڈاکٹری کی، میں بھی ڈاکٹر ہوں، میں نے ڈاکٹری پڑھ کی ہے 5 سال، وہی جو کورس اس کا تھا وہی میں نے کیا۔ تو والد صاحب نے کہا مجھے کہ تم جاؤ اور وہاں ملازمت کی ایک جگہ اور خالی، تم بھی چلے جاؤ وہاں۔ میں مظاہر میں 180 روپے میں پڑھاتا تھا۔ ایک 3 مرتبہ کہا، 2 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ کہا، میں نے والد صاحب سے کہا، میں نے کہا آپ مجھے مشورہ نہ دیں اس بات کا کہ میں قرآن کریم چھوڑ کر کہیں جاؤں، اس لیے کہ اگر میں چلا گیا اور وہاں نماز روزے کی سبھی میں دستبردار ہو گیا تو اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی، گنہگار آپ ہوں گے، برابر کے شریک نہیں۔ بہت ڈر گئے، انہوں نے مجھے نہیں کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کرم فرمایا کہ اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی دارالعلوم دیوبند سے اطلاع آئی۔ میں نے وہاں بھی جانے میں کچھ تھوڑی سی شزو پند کی،
لیکن خیر والد صاحب نے فرمایا کہ وہاں جگہ تو وہاں جانے میں کیا حرج ہے، تو میں وہاں چلا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اس وقت میرے 4 بچے چاروں کے چاروں حافظ ہیں اور چاروں کے چاروں مولوی ہیں، اور ایک میرا پوتا ہے وہ بھی حفظ کے قریب ہے، تقریباً 14 پارے حفظ کر لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ میں خوش ہوں اس بات سے کہ میرا جو پوتا ایک ہے وہ میری بخشش کے لیے وہ اکیلا ہی کافی ہے، وہ خاندان کے لیے پورے کافی ہے۔ میں جب اپنی والدہ کے لیے درود شریف پڑھتا ہوں یا کوئی پڑھتا ہوں، مجھے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرا وہ تایا بھی مرا ہوا ہے اور میرا نانا بھی مرا ہوا ہے اور میرا دادا بھی مرا ہوا ہے، سب کے انتقال ہو چکے ہیں، تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں ان کا نام لوں اور ان کا نام نہ لوں۔ چنانچہ الحمدللہ اکثر نمازوں میں اپنے سب رشتہ داروں کو یاد کرتا ہوں۔ یہ قرآن کریم کی بدولت ہے، قرآن کریم کی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور اس سے ایک حافظ سے پورے گاؤں کو، پورے خاندانوں کو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ تو یہ مجھے حضرت مولانا عبدالستار صاحب فرما رہے تھے یہ میرا پوتا حافظ ہو رہا، تو مجھے بھی یاد آ رہا تھا ان کا ایک پوتا حافظ ہوا۔ تو ان کی بخشش میں تو یہی کمی نہیں ہے کہ ان کے یہ بھی تو بچے ہی ہیں ان کے سارے، کتنے ان کے حافظ ہو گئے ہوں گے، کتنے انہوں نے علماء تیار کر دیے، ان کو تو کسی کام کی اب ضرورت ہی نہیں الحمدللہ، لیکن ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، اور ایک پوتے کا میں نے قرآن شریف سنا بہت عمدہ پڑھا، بتاؤ 9 10 11 12 سال کی عمر کیا ہے، اور جتنے بڑے بڑے بچے ہوتے ہیں وہ نہیں پڑھتے، چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے چلے گئے اور یہ تو بیکار ہے، چلو بھائی یہ بیکار ہے، چلو ہم مدرسے میں بھیج دو، ایسا نہیں۔ ایک کتاب ہے مقدمۃ الجزری، اس میں فرماتے ہیں صاحب جزری کہ اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، صحابہ پر، قرآن کے پڑھانے والوں پر، اور جو قرآن کے پڑھانے والوں سے محبت کرے اس میں بھی رحمت نازل فرما۔ آپ جو قرآن کے پڑھانے والوں سے، مولویوں سے، حافظوں سے جو محبت کرتے ہیں اس کے لیے بھی باری تعالیٰ وہ فرماتے ہیں علامہ جزری کہ اللہ ان پر بھی رحمت نازل فرما جو ان بچوں سے محبت کرے، جو قرآن کے پڑھانے والوں سے محبت کرے، جو ان بچوں کو مشورہ دے، جو ان بچوں کے سر پر ہاتھ رکھے، اگر 10 روپے دینے کے نہیں ہیں ان بچوں کے سر پر ہاتھ رکھے، ان بچوں کو دیکھ کر خوش ہو، ان کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، ان کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، ان کے سر پر ہاتھ رکھنا آپ کی ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، ان کو اچھا مشورہ دینا ہمارے لیے نیک ہے، نیک بات ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، آپ کے علاقے میں یہ مدرسہ قائم ہوا اور دوسرے اور بھی مدارس ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نہیں تو ہم نے ایسی ایسی جگہ دیکھی ہے کہ جہاں جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے دوسرے گاؤں سے آدمی کو بلانا پڑتا ہے، نہیں تو جب تک جنازہ ویسے ہی رکھا رہتا ہے۔ کتنا بڑا کرم اللہ تعالیٰ کا کہ ہمارے علاقے میں اتنے ٹوپی والے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہاں سارے غیر ہی ہوں گے بیچارے، لیکن میں بار بار پوچھ رہا ہوں کہ یہاں مسلمان کتنے کیا ہے، تو سارے ہی بظاہر الحمدللہ مسلمان نظر آ رہے ہیں، بہت زیادہ، نماز میں بھی اچھے خاصے مسلمان تھے۔ تو بھائی بزرگوں اور دوستوں، یہ مدارس خدا تعالیٰ کی نعمت ہے، اور ان مدارس کی قدر کرنی چاہیے، اور ان مدارس میں اپنی اولاد کو بھیجنا چاہیے۔ انگریزی پڑھانے سے کوئی منع نہیں کرتا، انگریزی بھی پڑھانی چاہیے، اس میں بھی حصے داری ہونی چاہیے، لیکن انگریزی پڑھا کر نہ نماز کا نہ روزے کا اس سے علماء منع کرتے ہیں۔ وہ مدارس آج ہمارے دارالعلوم میں انعامی جلسہ ہے، وہاں ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا مفتی سعید احمد صاحب دعوت برکاتہ تقریر فرما رہے تھے کہ یہ مدرسے جو ہیں، جو انگریزی اسکول ہے، ان میں تو آدمی پڑھ کر فارغ ہوا اور بھائی لے ملازمت، اسے تو فوراً ملازمت مل جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو بچے پڑھتے ہیں ان کو فوراً ملازمت نہیں ملتی۔ یہ تو ان کو تو پڑھنا سکھایا ہے، ان کو تو پڑھنا سکھایا، فارغ ہونے کے بعد پڑھیں گے۔ یہاں مدرسے میں رہنے کے بعد تو ان کو پڑھنے کا طریقہ بتایا، جب یہاں سے چلے جائیں گے تب یہ پڑھیں گے، دوسروں کو جب پڑھائیں گے تو ان کا پڑھنا ہوگا۔ تو بزرگوں اور دوستوں،
اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے علاقے میں یہ مدرسہ اور ایسے نیک اور سارے حضرت مولانا عبدالستار صاحب کو یہاں آپ کے یہاں بھیج رکھا ہے باری تعالیٰ نے کہ جس کی مثال نہیں. یہ چونکہ ہمارے درمیان رہتے ہیں تو اس لیے ہم سمجھے جیسے ہم ایسے ہی ہیں. ایسی بات نہیں ہے. مجھے ان کے بارے میں پہلے سے بھی حالات معلوم ہیں, اب بھی حالات معلوم ہوتے رہتے ہیں. اس لیے موقع کو غنیمت سمجھ کر اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیے اور ان سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس جگہ میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے بزرگان دین یہاں آپ کے یہاں تشریف لا چکے ہیں اس علاقے میں. تو یہ ان کی آمد کی برکت ہے کہ یہاں 2 مدرسے ہیں. تو اس لیے بزرگوں اور دوستوں, بیان تو یہ بچے کر رہے ہیں.